اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کا ہمارا موضوع ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پہ ہم گفتگو کریں گے آج اس سے پہلے جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں میرے ساتھ وقاص حمدانی ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ ٹریول پہ انٹرنیشنل ٹریول پہ، تو اس لیے آج میں اکیلا ہی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ یہ سیریز مختلف قیامت کے واقعات پر مبنی ہوگی، جس میں انبیاء علیہ السلام کے قصے بھی ہوں گے اور جو اس سے پہلے گزر چکا اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک ایسی قوم کے حوالے سے ہے جو اپنے دور میں انتہائی وحشی قوم تھی، جو آج بھی اس زمین پر موجود ہے، جسے یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ بظاہر یاجوج ماجوج ہم اکٹھا استعمال کرتے ہیں، لیکن بیسکلی یاجوج ایک الگ قبیلہ تھا اور ماجوج ایک الگ قبیلہ تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جوجوج بن یافس کی اولاد سے ہیں اور جو بلاد شمال میں یعنی نارتھ ایریا میں رہتے ہیں، جنہیں تاتار اور چینی ترکستان کہتے ہیں، اور انہی کی نسل سے یہ لوگ یعنی یہ ملک آباد ہے۔ بعض لوگ یاجوج ماجوج چنگیزیوں کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان کے بارے میں بڑا واضح ذکر ہے کہ اس کی ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ پھر ذوالقرنین ایک سامان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان سے ادھر اس پار کچھ ایسے لوگ پائے کہ جو بات سمجھتے نہ تھے، یعنی جو بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین کا یہ تیسرا سفر تھا، اور حالانکہ اس کی کوئی سمت بیان نہیں کی گئی، اتنا کہا کہ یہ شمالی رخ کا ایک دعوت ایک سلسلہ تھا، کیونکہ زمین کی آبادی اسی حصے میں بیشتر ہے۔ حضرت ذوالقرنین ان بادشاہوں میں سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک عظیم بادشاہ تھے جو انتہائی باکردار، اور جن کی تعریف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کی ہے، انتہائی طاقتور، اور جن کی مملکت کا حصہ زمین کے بیشتر ایریے کو کور کیا ہوا تھا، یعنی زمین کے زیادہ حصے پر ان کی حکومت تھی، اور انتہائی طاقتور مخلوقات ان کے ساتھ تھیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ان کے درمیان میں دیوار لگا دیں، تو انہوں نے پگھلا ہوا تانبا اس میں ڈالا۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ اس دور میں جو سائنس کا دور ہے، کہ شاید ہی کوئی ایسی آپ کو ٹیکنالوجی ملے کہ جو اتنی تیزی سے ایک تانبے کو پگھلا کے دو بلند ترین پہاڑوں کے درمیان اس کو یعنی وہ ڈالے اور اس کے درمیان ایک تانبے کی دیوار بنا دے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی ودیت کی قوت تھی۔ یہ قوم ان کے ملک میں قتل و غارت گری کرتی تھی، اس پر انہوں نے کچھ روپیہ اور امداد دینے کا بھی وعدہ کیا۔ تو جناب ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تم صرف مجھے جسمانی مدد دو اور لوہے کے سریے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ لائے۔ جب پہاڑ کی چوٹیوں تک درے کو لوہے اور پتھروں سے چن دیا، تو ان میں تانبا اور سیسا پگھلا کر ڈال دیا، جس سے دیوار مضبوط ہو گئی۔ نہ تو اس کی بلندی اور چکناہٹ کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے، اور نہ اس میں سوراخ کھود سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے کہا، یہ تم پر رحمت الہی ہے، اس کو گرنے کا ایک وقت خدا نے مقرر کر رکھا ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو گر جائے گی۔ یہ اس لیے کہا کہ تاکہ شکر گزاری کرتے رہو اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو۔ خدا رب العزت فرماتا ہے کہ وقت موعود پر دیوار ٹوٹے گی، اور قوم یاجوج ماجوج اس میں سے ادھر کے ملکوں میں آئے گی، تو اس قدر ہجوم ہوگا، دھکا ایک دوسرے پہ گرتے پڑتے غول کی طرح امڑے چلے آئیں گے، آ کر فتنہ و فساد کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، کھیتیاں اجاڑ دیں گے۔ چونکہ دیوار کا یاجوج اور ماجوج کا باہر آ کے فساد کرنا بلحاظ ذوالقرنین کہ ہزاروں سینکڑوں برس بعد ہوگا، اور یہ زمانہ قیامت کے قریب ہوگا۔ تو یعنی جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو ہر بلندی سے دوڑتے چلے آئیں گے، یعنی کوئی بلندی نہیں اسے ہوگی جس میں سے یاجوج اور ماجوج زمین پہ اور پستی کی طرف دوڑتے ہوئے نہ آئیں گے۔
اس قوم جس قوم نے جناب ذوالقرنین سے درخواست کی تھی، ان کی اور قوم یاجوج ماجوج کے درمیان 2 بڑے پہاڑ حائل ہیں اور جن پر چڑھائی ممکن نہیں تھی۔ البتہ دونوں کے پہاڑوں کے بیچ ایک درہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے یاجوج ماجوج آتے اور لوگوں میں لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ یاجوج ماجوج کون ہے؟ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کہاں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین اور مورخین کے مختلف اقوال رہے کہ میرا خیال یا جنرلی جو بات کی جاتی ہے کہ شاید یاجوج ماجوج کی قوم عام انسانوں سے اور جنات کے یعنی عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ یہ انسانوں کی ہی یعنی انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن انتہائی وحشی قبیلے تھے۔ یعنی اس سے پہلے بھی اگر آپ قرآن میں دیکھیں، قوم عاد سے لے کر قوم سمود، مختلف اقوام، بہت طاقتور اقوام گزری ہیں۔ تو طاقتور اقوام اس سے پہلے تھیں، بہت سی اقوام جنہوں نے اہرام مصر بنائے، آپ اسے بھی امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنی طاقتور اقوام تھی وہ۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ مطلب جن کافروں کے لیے ہلاک اور غارت گر ہونا مقدر ہو چکا، وہ کبھی اپنے کفر کو چھوڑ کر اور توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہوں گے، اور پھر انہیں نجات و فلاح کی توقع کدھر سے ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے صرف ایک ہی طاقت ہے، جب دوبارہ توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع کریں گے، مگر اس وقت پشیمانی کچھ کام نہ آئے گی۔ وہ وقت قیامت کو ہوگا جس کے شروع قریب میں یاجوج اور ماجوج کا نزول ہوگا۔ قیامت کے قریب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سد ذوالقرنین توڑ کر یاجوج اور ماجوج کا لشکر ٹوٹ پڑے گا۔ یہ لوگ اپنے کثرت اژدہام کی وجہ سے تمام بلندی و پستی پر چھا جائیں گے، جدھر دیکھو انہی کا ہجوم ہوگا۔ ان کا بے پناہ سیلاب ایسی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت انہیں روک نہ سکے گی۔ ہر ٹیلا، ہر بلندی سے یہ لڑکتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، سمندروں کے سمندر پی جائیں گے، حتیٰ کہ زمین پر کوئی یعنی جگہ ایسی نہیں رہے گی، کوئی درخت ایسا نہیں رہے گا، کوئی پتہ نہیں رہے گا جسے یہ کھا نہیں جائیں گے۔ اور حدیث ترمذی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسی قوم سے نہ لڑو جن کی بالوں کی جوتیاں ہوں گی اور ان کے چہرے ڈھالوں جیسے چوڑے چکلے ہوں گے۔ یعنی قیامت سے پہلے تم کو ایسے قوموں سے لڑنے کا اتفاق ضرور ہوگا، اور اس سے مراد ترک اور تاتاری لوگ ہیں، مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ وہی یاجوج ماجوج ہیں جو چنگیز خان اور اس کے بیٹے کے عہد میں خروج کر آئے تھے، جو بظاہر یعنی اس میں کوئی حقیقت آپ کو نظر نہیں آتی ہے۔ علماء اسلام حدیث استدلال کر کے کہتے ہیں کہ یہ دیوار قیامت کے قریب ٹوٹ جائے گی، اور یہ تاتار اور چینی تاتاری قومیں جن کو یاجوج و ماجوج کہا ہے، شام وغیرہ ملکوں پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ جتنی گفتگو ہے یہ صرف اندازے ہیں، حقیقتاً اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ خدا جانے وہ قوم کیسی ہے، خدا جانے وہ دیوار کہاں ہے، کہ کیونکہ یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے کہ جو نشانیاں قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوں گی، اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوں گی۔ اور جو بظاہر نشانیاں ہیں، جیسے مختلف انسانوں کے اعمال کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہ تو انسانوں کے سامنے ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں قیامت کے قریب ہی آئیں گی، جیسے دجال کا ظہور ہے، جیسے یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، جیسے اس جانور کا ظہور ہے کہ جو قیامت کے قریب زمین سے نکلے گا اور لوگوں کو وارننگ دے گا، لوگوں کو تنبیہ کرے گا۔ تو اس لیے یہ صرف آپ اس کے حوالے سے اندازے لگا سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خدا ہمیں اس فتنے سے، اس فساد سے بچائے۔ قرآن و حدیث سے اس کے متعلق چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کا بانی کوئی مقبول یعنی مقبول اور پاپولر انسان ہے، وہ جلیل القدر بادشاہ ہے۔ یعنی یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اس دیوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوہے کی یا تانبے کی اور اس کی دیوار ہے، یعنی آہنی دیوار ہے۔ اس کے دونوں پہاڑ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اس دیوار کی اس طرف یعنی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج ہے، اور وہ کبھی اس سے باہر نکل نہیں سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں اس دیوار میں تھوڑا سا سوراخ ہو گیا تھا،
وہ لوگ ہر روز اس دیوار کو چھیلتے اور پھر وہ دیوار اللہ کے حکم سے پہلے ایک ہی طرح مضبوط ہو جاتی، اور قرب قیامت ہے جب یہ اس کو مکمل چھیل لیں گے تو کہیں گے، یعنی وہ دیوار تھوڑی سی رہے گی، کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو پار کر جائیں گے، اور قرب قیامت ہے جب وہ چھیل جائیں گے تو کہیں گے انشاءاللہ، اور وہ دیوار پھر دوبارہ نہیں بنے گی اور اگلے لوگ تو سے توڑ کر نکل پڑیں گے۔ یاجوج و ماجوج کی قوت باوجود آدمی ہونے کے دیگر آدمیوں سے بہت زیادہ ہے اور تعداد میں حد سے زیادہ ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں نکلیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بویہ الہی خاص لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، باقی لوگ اپنے طور پہ کلا بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہو جائیں گے، یہ کہ وہ دفتر غیر معمولی خود بخود اپنی موت مر جائیں گے۔ پہلے 5 اوصاف قرآن سے اور باقی کے 5 اوصاف احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتے ہیں، پس جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا اس کو معلوم ہوگا کہ جتنی دیوار کو لوگوں نے اپنے رائے سے پتہ دیا ہے، یہ مجموعہ اوصاف کے مطابق اس میں ایک بھی چیز نہیں پائی جاتی، پس وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوتے، اور حدیثوں کا انکار یا نصوص کی تعویلات بعیدہ خود دین کے خلاف ہے۔ رہا یہ شبہ مخالفین کا کہ ہم نے تمام زمین کو چھان مارا ہے، جو حدیث کے مطابق، جو محققین کے مطابق، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا، اور پتہ چل بھی نہیں سکتا کہ یہ خدائی رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ممکن ہے ہمارے ان کے درمیان بہت بڑے بڑے سمندر حائل ہوں، اور یوں ہی انگلیاں دوڑانا بہت بری چیز ہے، اور یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم انداز لگائیں۔ یہ 2 مشہور قبیلے تھے، یعنی یاجوج ایک الگ قبیلہ، ماجوج ایک الگ قبیلہ، یہ اپنے طور پہ کارروائیاں کرتے تھے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے تھے۔ قرآن مجید میں یاجوج و ماجوج کا متعدد مقامات پر ذکر آیا۔ انہوں نے کہا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 94 میں آتا ہے کہ انہوں نے، یعنی اس قوم نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہاں تک کہ سورہ انبیاء میں آتا ہے آیت نمبر 96 میں، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے آئیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں۔ طلوع الشمس، یعنی از مغرب، کہ مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہوگا۔ دخان، نمبر 2، یعنی ایک دھواں نکلے گا۔ دابہ، یعنی ایک جانور نکلے گا۔ یاجوج، نمبر 4، یاجوج و ماجوج کا ظہور۔ نمبر 5، نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ نمبر 3، خسوف۔ نمبر 7، نار، یعنی آگ نکلے گی جو قصر عدن سے نکلے گی۔ یہ حدیث روائے ابن ماجہ عن حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یاجوج و ماجوج کا نسب، وہ بنو آدم ہیں، از بنو یاسف بن نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور اسی پر بعد کے متاخرین نے اعتماد کیا ہے۔ بعض نے کہا وہ ترک ہوں گے، یہی ضحاک نے کہا، اور بعض نے کہا یاجوج ترک سے ہوں گے اور ماجوج ویلم سے ہوں گے، یعنی یہ قبیلے الگ۔ عجوبہ، یعنی ایک عجیب چیز ہے، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بنو آدم سے ہیں، لیکن بی بی حوا رضی اللہ عنہ کے بطن سے نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نیند میں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بنی اسرائیلیات میں سے ہیں، جو بعض اوقات کہتے ہوئے نامناسب لگتی ہیں۔ یاجوج و ماجوج کے بارے میں جتنے اقوال ہیں، اور خصوصاً جو قرآن مجید میں ہے، جو حدیث میں ہے، وہ اس کے بارے میں تو بالکل کنفرم ہے کہ بنو آدم سے ہیں، اور بنو آدم میں سے وحشی قبائل میں سے ہیں کہ جو زمین میں فتنہ اور فساد پھیلائیں گے، کہ ان کے یہ آئیں گے تو اس کے بعد ہی قیامت کا یعنی ایک سلسلہ باقاعدہ سے شروع ہوگا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یاجوج و